بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، بہت ہی اہم مرحلہ چل رہا ہے اس وقت۔ میچ بڑا کانٹے کا میچ ہو رہا ہے قیدی نمبر 804 عمران خان اور ان کے مخالفین کے درمیان، کیونکہ تقریباً تمام میچ کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت جتنا زیادہ عمران خان کو دبایا گیا، چھپایا گیا، قید میں رکھا گیا اور ان کو ڈیمالش اور کرش کرنے کی کوشش کی گئی، اب اسی شدت کے ساتھ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اور امداد مل رہی ہے، غیبی امداد مل رہی ہے۔ کل تک کہا جاتا تھا کہ جناب جو سائفر ہے اس کو انہوں نے سینے سے لگایا اور سائفر کو ایک مقدس دستاویز سمجھا اور اس کا اتنا احترام کیا، اس مقدس دستاویز کا، سائفر کا، کہ انہوں نے اس کا نام لینے پر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے اور غداری اور بغاوت کے مقدمات درج کرنا شروع کر دیے، اور سائفر کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، سائفر کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، سائفر کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اس قدر وہ مقدس صحیفہ ان کی نظر میں تھا، جو کہ جنہوں نے رجیم چینج کیا اور جو امپورٹڈ سرکار آئی، امپورٹڈ کے بعد کاکڑ سرکار اور اس کے بعد امپورٹڈ 2 سرکار جو آئی ہے، ان سب نے اور بھرپور قسم کا دفاع کیا کہ سائفر کو تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سائفر کیا تھا؟ سائفر تھا امریکہ سے حکم نامہ آیا تھا بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چینج کر دیں، اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اگر آپ نے تبدیل نہ کیا تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ کس کو مخاطب تھا، یہ کس کو حکم دیا گیا؟ کیونکہ موجود تھے عمران خان صاحب، پرائم منسٹر، گورنمنٹ ان کی تھی، وزیر خارجہ ان کے تھے، تو یہ پھر سائفر میں کس کو دھمکی دی گئی؟ امبیسیڈر ہمارے اسد مجید صاحب کو بلا کے کس کو کہا گیا کہ جناب یہ میسج آپ کنوے کریں؟ اور ظاہر ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور انہی کے ذریعے سے سارے معاملات چل رہے تھے اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ تو وہاں سے آیا اور حکم نامہ آیا اور اس حکم نامے کو چھپایا گیا، پھر اس کو جب اس کی ٹوہ میں لگے اور امریکہ سے ہی، واشنگٹن سے ہی کال آئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ جناب ایک ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ چٹھی بھیجی ہے آپ کو، سائفر بھیجا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی انسٹرکشن پاس آن نہیں کی کہ کیا کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ تھا، ارجنٹ تھا، کانفیڈینشیل تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جناب اس کو تو دبا دیا گیا ہے، اور پھر وہ برآمد ہوا، برآمد ہونے کے بعد عمران خان صاحب تک پہنچا، اور پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو ذرا چھپا کے رکھنا ہے، ابھی ذرا یہ ایونٹ ہو جائے، وہ ایونٹ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر OIC سربراہی کانفرنس آ گئی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا ہم کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو ہمارا وہ بہت بڑا ایونٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لہذا عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کی اور بالآخر 23-24 مارچ کو وہ ایونٹ بھی ہو گیا، اور جیسے ہی ایونٹ ختم ہوا عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا اور اس کے نوٹس جو لیے تھے وہ انہوں نے خط کے طور پہ انہوں نے لہرا دیا۔ اس کے بعد فی الفور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ بہت ہی قومی سلامتی کے مسائل ہیں، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے اور روکا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ حکم صادر کر دیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی منع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ جناب تحریک عدم اعتماد جب آئی بھی نہیں تھی تو وہ سائفر میں حکم دیا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں آپ ان کو کامیاب کروائیں، تحریک عدم اعتماد کو، اور یہ امپورٹڈ سرکار کو لے کے آئیں، عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں۔ تب تک سائفر بہت اچھا تھا، اس وقت تک امریکی مداخلت بہت اچھی تھی، وہ پسند تھی امریکی مداخلت، وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا مت کریں، آپ امریکہ کے کہنے پہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو تبدیل نہ کریں، یہ قومی وقار کے خلاف ہے، یہ بہت ہی تھرڈ کلاس حرکت ہے، یہ کام نہ کریں، آپ نے مجھے فارغ کرنا ہے، میں اتر جاتا ہوں، نئے الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، کہا کہ جی حکم یہی ہے اور حکم کے اکارڈنگلی ہم نے چلنا ہے۔ لہذا اس حکم کے مطابق دوبارہ پھر سپریم کورٹ نے وہ ساری چیزوں کو ریورس کر کے پھر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی، پھر ٹائم دیا گیا کہ رات 12 بجے تک یہ سب کچھ ہونا ہے۔ پھر وہاں پہ پریزن وین آئی، قیدیوں کی وین آ گئی، پھر اسپیکر کو دھمکیاں، پھر ڈپٹی اسپیکر کو دھمکیاں، اور پھر وزیروں کو دھمکیاں کہ جناب یہ دیکھ لیں اگر آج رات 12 بجے تک نہ ہوا تو پھر یہ سب لوگ آپ جیل میں جائیں گے، آرٹیکل 6۔ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری،
उस तहरीक अदम एतमाद को गैर आईनी करार देकर, मुदाखलत करार देकर इसको रद्द कर चुके थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रात को खुली, और न सिर्फ खुली बल्कि वो पार्लियामेंट के अंदर गई, अंदर जाके स्पीकर ऑफिस को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया जो अथॉरिटी के तहत, और उसके बाद सारा कंट्रोल खुद लिया, फिर खुद शेड्यूल जारी किया कि इस तरीके से तहरीक अदम एतमाद आएगी, इस तरीके से मंजूर होगी, इतने दिनों में अंदर अंदर ये काम होगा। तो ये काम हो रहा था। तो उस वक्त तक फिर उस पर अमल हुआ, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, फिर सबको फारिग किया गया, और फिर इमरान खान साहब पे उसी साइफर पे, मुकद्दस सहीफे पे बगावत के और गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए गए, उनको फिर सजाएं सुनाई गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। तो उस वक्त तक तो ठीक था। अब क्या हो रहा है? अब रिचर्ड ग्रेनल आ गए, और वो भी एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर एट लार्ज, खसूसी एलची हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने नॉमिनेट किया है। अब वो उनको खुद ही इन्होंने पंगा लिया उनसे, वो अब खुद हो गए हैं डायरेक्ट, और वो रोजाना इमरान खान साहब के सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अब वो कहते हैं कि टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो क्यों दी जा रही है, आप ऐसी रिजीम को जो कि जाली है, जो कि इलेक्शन चोर है, आप इनको क्यों देते हैं? जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स की दौलत है वो यूएस एड के नाम पे क्यों देते हैं, इसको बंद किया जाए। और जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो अब क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जनाब ये तो दुरुस्त बात नहीं है, ये तो मुदाखलत हो रही है हमारे मामलात में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो डोनाल्ड लू है वो हलाल हैं, रिचर्ड ग्रेनल जो है वो हराम है, उनका साइफर मुकद्दस है, इनके ट्वीट्स हराम हैं। तो या तो उस वक्त इमरान खान साहब की बात मान लेते, हमारी बात मान लेते, बाकी सब की बात मान लेते, और उस वक्त उस मुदाखलत को ना उसको रोकते और अज खुद फैसला करते, लेकिन उस वक्त ये नहीं किया गया। इसलिए जनाब फिर जल्दी जल्दी ये मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए गए इमरान खान साहब के साथ। तो मैं ज़रा कुछ आपको तबसरे और तज्जिए बताता हूँ कि इस वक्त बड़े दिलचस्प हो रहे हैं, बड़े बड़े दिलचस्प हो रहे हैं, और बड़े बड़े यू टर्न भी लिए गए हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की नेट प्रैक्टिस हो रही है, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। मौजूदा हुकूमत शाहिद आफरीदी की तरह खेल रही है, जो चौके छक्के लगाने के शौक में किसी भी वक्त आउट हो सकते हैं, और इमरान खान हनीफ मोहम्मद की तरह खेल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, और वो उन्हें आउट करना बहुत मुश्किल है, और वो आउट नहीं हो रहे। वो क्रीज में जब तक हैं उस वक्त तक खतरनाक है, और वो मुसलसल खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए थे और वो क्रीज पर मौजूद रहे थे। ये दूसरा तबसरा एक और है जनाब, और वो अनिक नाजी साहब है। वो कहते हैं आज भी सब कुछ नहीं बिगड़ा, सियासत में हमेशा रास्ता खुला रहता है। ये खौफ कि इमरान खान हमें मार डालेगा, गलतियों पर गलतियां करवाता चला जाएगा, इस खौफ से निकलें। वो चंगेज खान नहीं है, खुले दिल से मुकालमा करें, मुस्कुराएं और धुएं से बने इस इख्तिदार को हवा में उड़ाकर वहां के पास वापस जाएं। तो सर ये कैसे वापस जा सकते हैं? ये तो इलेक्शन हार चुके हैं, और इलेक्शन हारे हुओं को पता है कि वापस भी जाएंगे तो रिजल्ट इससे भी बदतर आएगा, और क्लीन स्वीप जो है वो उसमें इजाफा होगा, तो इसलिए ये नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो कि इनकी इत्तेहादी भी है, सब कुछ है, तो वो कहती है कि जी इंटरनेट की सहूलत ना हो तो डिजिटल इकोनॉमी का नारा कैसे लगा सकते हैं, क्यों ना आइन में ये लिखवा दें कि इंटरनेट बतौर हक मिलना चाहिए। तो ये जनाब आप अपनी हुकूमत से पूछें, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सब कुछ है, तो उससे पूछें। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अमेरिका अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करे तो हम इमरान खान के बारे में सोच सकते हैं। अब ये सूरत हाल जो है ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। मेरा ख्याल है कि इनकी जो हालत जार है वो काफ़ी गड़बड़ हो गई है, और उसका फिर जवाब दिया हामिद मीर साहब ने। तारीखी हकीकत यह है कि आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तानी मीडिया पर पहली आवाज़ 2003 में इमरान खान ने कैपिटल टॉक पर उठाई थी, और उस वक्त के वजीर दाखिला फैसल सालेह हयात ने उस शो में आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द करार दिया। जब खान वजीर आजम बन गए तो आफिया सिद्दीकी को भी रिहा न करवा सके, और उसकी वजह यह है कि मामला कुछ और है, और उनको हवाले भी परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में किया गया था, और वो भी एक होलनाक कहानी है,
اور دردناک کہانی بلکہ کہنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب۔ اس کے بعد حسن ایوب کہتے ہیں کہ اگر بیرونی دباؤ آیا تو اس معاملے میں عمران خان کی بات مانی جائے گی۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 3 جنوری کو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے مطالبات جو ہیں وہ تحریری شکل میں دیں۔ تو عمران وسیم نے کہا کہ جناب وہ NRO جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے تحریری مطالبات مانگے جا رہے ہیں تاکہ کل کو پریس کانفرنس میں لہرا کر کہا جائے کہ یہ NRO تھا۔ تو اس طریقے سے دوسری جانب بھی رچرڈ گرینل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دبے لفظوں میں بالکل نہیں بولا بلکہ کھل کر بولا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ اور اس کے جواب میں ایک اور بھی ہے جی، ہمارے منیب فاروق کہتے ہیں کہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی اور ظلم بھی بڑا ہوا۔ بڑی زبردست بات ہے جی۔ ان کو کتنے سال لگے یہ بات کہنے پہ اور محسوس کرنے پہ اور اتنی محتاط گفتگو کرنے میں۔ مئی 2023 سے لے کر اب دسمبر ختم ہو چکا ہے 25 کا، اور آپ اندازہ کریں کہ تقریباً ان کو لگے جی 12 اور 8 20 مہینے لگے یہ بات کہنے میں۔ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس میں بہت ظلم کیا گیا، اس کی آڑ میں بہت ظلم کیا گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کا جو سارا نظام ہے، پاکستان کا آئین، قانون، انتظامی ڈھانچہ، حکومتی ڈھانچہ، آئینی ڈھانچہ، عدالتی ڈھانچہ، سب کچھ 9 مئی کی آڑ میں برباد کر دیا گیا ہے، اور ہر چیز برباد کر دی گئی ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں۔ تو جناب 20 مہینے لگے آپ کو یہ بات کہنے ہوئے میرے پیارے منیب فاروق۔ تو اس کے ساتھ ہی جی کہ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ عمران خان سے انگیج کر کے اپنی سیاست بچا سکتے ہیں۔ نون لیگ کی فارم 47 کی حکومت کے علاوہ اس وقت کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو 2007 میں کاف لیگ جیسی حیثیت تھی، اس سے بھی یہ نیچے آ گئے ہیں۔ اور یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست کی۔ اور عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے آنے والے دباؤ کو حکومت پاکستان ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر عوامی بیانیاں اپنے حق میں کر سکتی ہے۔ تو عاصمہ شیرازی صاحبہ، آپ شہباز شریف صاحب سے کیا توقع کرتی ہیں؟ آپ ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 2 دن چلنا بھی ہے تو وہ جلدی ختم کروانا چاہ رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں البتہ آپ کے مشورے پہ شہباز شریف آپ کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ بیانیہ عوامی طاقت سے بنتا ہے، قومی سوچ سے بنتا ہے، قومی ادراک سے بنتا ہے۔ بیانیہ نہیں خریدا نہیں جا سکتا، اور بیانیہ کوئی پکوڑے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کر پکوڑے خرید کر لے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ بیانیہ قومی بیانیہ ہوتا ہے اور اس کو قوم کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہی بیانیہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی مشورے دینے کی آپ کوشش کر لیں، وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو دھکا دے رہی ہیں اور ان سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہی ہیں پرانا، تاکہ ان کا اقتدار جو ہے اگر کوئی 2-4 ہفتے چلنا بھی ہے تو وہ بھی نہ چلے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔